آج کی مجلس میں مجھے حضرت عمر کی شہادت پر بیان کرنا ہے کہ حضرت عمر کو کس طریقے سے شہید کیا گیا۔ جب خلافت کے آخر زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ انہیں نبی کے شہر میں ہی موت آئے اور شہادت کی موت آئے۔ عجیب و غریب دعا حضرت عمر کی، لوگ حیرت میں ہیں۔ حضرت عمر کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً ببلد رسولک، اللہم انی اسألک شہادتاً ووفاتاً ببلد رسولک۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت بھی چاہیے اور نبی کے شہر میں چاہیے۔ یہ عجیب دعا ہے۔ جو دارالاسلام ہے، دارالخلافہ ہے، جہاں ایک بھی نان مسلم نہیں ہے، کافر نہیں ہے، وہاں شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ عجیب دعا تھی کہ شہادت بھی چاہیے، موت نہیں، شہادت چاہیے اور نبی کے شہر میں چاہیے۔ لیکن خیر حضرت عمر کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ یعنی وہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی انسان جہاد میں گیا، کہیں کسی ملک میں جا کر شہید ہو گیا، لیکن حضرت عمر کی دعا یہ تھی کہ شہادت بھی چاہیے اور نبی کے شہر میں چاہیے۔ مدینے سے باہر نکل کر شہادت نہیں چاہیے، مدینے کے اندر ہی شہادت چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی اس دعا کو، اس تڑپ کو اور اس آرزو کو، اس تمنا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ وہ بار بار یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً ببلد رسولک، اے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کر اور نبی کے شہر میں عطا کر، تاکہ میں نبی کے شہر سے دور نہ دفن ہوں۔ حضرت عمر کی تمنا یہ تھی کہ میری وفات، میری شہادت نبی کے شہر میں ہو۔ ایک غلام تھا مغیرہ بن شعبہ، ایک صحابی ہیں، ان کا غلام تھا، مجوسی ایران کا تھا، اس کا نام تھا فیروز ابو لولو۔ کیا نام تھا؟ فیروز ابو لولو اس کا نام تھا۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور حضرت عمر سے انتہائی درجے بغض اور عناد رکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا تھا۔ وہ ایران کا مجوسی تھا، کیونکہ ایران کی جو حکومت تھی وہ مجوسی حکومت تھی، آتش پرست لوگ تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ تو اس کے دل میں بڑی چڑن ہوتی تھی، کڑ ہوتی تھی کہ عمر کی وجہ سے ہماری کیا ہے، ایران کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ حضرت عمر سے چڑھتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر کے دربار میں آیا اور اس نے یہ شکایت کی کہ میرا جو آقا ہے مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، آپ اس کو کیا ہے اس بات کا پابند کرے کہ مجھ سے ٹیکس کم لے۔ انہوں نے پوچھا کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ اس نے کہا 2 درہم۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹیکس کوئی زیادہ نہیں ہے۔ وہ بہت زبردست کاریگر تھا، بہت زبردست نیزے، برچھے، تلواریں بناتا تھا اور چکی جس میں آٹا پیستے ہیں وہ چکیاں بناتا تھا، بہت ہی ماہر کاریگر تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا تیری آمدنی اتنی اچھی ہے کہ 2 درہم دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ مجھے ذرا اچھی سی ایک چکی بنا کر دو۔ تو اس نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ میں تمہیں ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب تک ہوگی۔ کیا کہا اس نے؟ میں تمہیں ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مغرب اور مشرق تک ہوگی۔ جب وہ چلا گیا حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور جب قتل کروں گا حضرت عمر کا قتل کوئی عام بات نہیں ہوگی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا میں خبر پھیل جائے گی کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے وہ قتل ہو گیا۔ یہ لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی ایک اشارہ تھا جو اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے، اسے کہتے ہیں عدل، اسے کہتے ہیں انصاف۔ حضرت عمر حکمراں تھے، چاہتے اسے بلا کر قید میں ڈال دیتے، قتل کر دیتے، لیکن اس نے کوئی صاف بات نہیں کی تھی، اشاروں میں اس نے قتل کی دھمکی دی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی فراست ایمانی سے پہچان لیا کہ اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن اس پر کوئی مقدمہ اور کوئی اس پر کیا ہے کیس قائم نہیں کیا۔ یہ اسلام کا عدل ہے، انصاف ہے، اور اسی شخص نے حضرت عمر کو قتل کیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ حضرت عمر کی ترقی سے جل رہا تھا، اسلام کی ترقی سے جل رہا تھا۔ اس نے ایک دن کیا ہے ایک خنجر اس کو زہر میں پہلے بجھایا، اس کو زہر میں بجھا کر تیار کیا اور موقع تلاش کر کے فجر کی نماز میں وہ مسجد میں چلا گیا، اور بالکل کیا ہے فجر اس طرح کی لائٹنگ تو ہوا نہیں کرتی تھی، فجر کی نماز میں وہ مسجد میں چلا گیا اور اگلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس خنجر کو اس نے کیا اپنے تہمت میں چھپا لیا، چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری نمازیں حضرت عمر خود پڑھاتے تھے، اور یہ اس شرعی مسئلہ ہے جو حاکم وقت ہو، مسلمانوں کا خلیفہ ہو، امیر ہو، اسی کی ذمہ داری ہوتی کہ امامت کرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے اور جیسے انہوں نے نیت باندھی اور قرات شروع کری، اس نے پیچھے سے خنجر نکالا اور حضرت عمر کی پیٹھ میں کئی
مسلسل اس نے وار کیے. حضرت عمر ان وار کی تاب نہ لا کر زخموں سے چور ہو کر مصلی پر گر پڑے, لیکن حضرت عمر نے کیا ہے نماز کو خراب نہیں ہونے دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, صحابی رسول ہیں, ان کو اشارہ کیا اور وہ مصلی پر آ گئے اور انہوں نے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز کو مکمل کرایا. اب وہ شخص جو فیروز ابو لولو ہے اس نے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن اتنی صفیں صحابہ کی مضبوط تھیں, کندھے سے کندھے ملے ہوئے تھے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگ نہیں پایا. اور اس نے کئی صحابہ کو اس نے زخمی کیا. جہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا وہ نہیں ہٹتے تو خنجر مارتا, پھر دوسری جگہ سے بھاگنے کی کوشش کرتا نہیں ہٹتے خنجر مارتا. وہ پاگل ہو گیا, کئی جگہ سے بھاگنے کی کوشش کی, کئی سارے صحابہ کو اس نے زخمی کیا اپنے خنجر سے. آخر میں اس نے سوچا یہ راز یہیں کا یہیں دفن ہو جائے, اس نے اپنے اس خنجر کو اپنے پیٹ میں بھونک لیا اور کیا ہے وہ مر گیا. وہ جہنم رسید وہیں ہو گیا. حضرت عمر زخموں سے چور ہو گئے. نماز کے بعد حضرت عمر کو اٹھا کر لے جایا گیا. مدینے کے بڑے بڑے طبیب, بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا گیا, حضرت عمر کا علاج کروایا گیا, لیکن حضرت عمر کا علاج کارگر نہیں ہوا. وہ کیا ہے اوپر سے منہ سے دوا ڈالتے, وہ زخموں کے راستے سے دوا نکل جاتی. یعنی اتنے اس نے زخم دیے تھے, اتنے وار کیے تھے کہ حضرت عمر کے پورا جسم چھلنی ہو گیا تھا اور وہ دوا منہ سے پلائی جاتی, زخموں کے راستے سے نکل جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں, اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دعا کی ضرورت ہے. مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے دعا کی ضرورت ہے. میرا آخری وقت آ چکا ہے, اللہ نے جتنا مجھ سے کام لینا تھا اللہ مجھ سے کام لے چکا ہے. اب میں کیا ہوں, اپنے ساتھیوں سے, اپنے دوستوں سے ملنے والا ہوں, اپنے دوستوں سے میری ملاقات ہوگی.